السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تاریخ، عبادت اور آنے والے وقت کی پیشین گوئیوں کا ایک پورا سفر ہے۔ آج ہم مل کر اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پہلے رمضان کی مشکلات سے لے کر دنیا کے آخری رمضان کی حیران کن نشانیوں تک۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم 4 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کے پہلے رمضان کی کہانی سنیں گے، پھر رمضان کی ان خاص عبادات کو دیکھیں گے جو اسے منفرد بناتی ہیں۔ اس کے بعد جانیں گے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے، اور آخر میں ہم آخری رمضان کی نشانیوں پر بات کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پہلے رمضان کی داستان۔ چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے تاریخ کا سب سے پہلا روزہ آخر کن حالات میں رکھا تھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، ہجرت کا دوسرا سال۔ یہ کوئی عام سال نہیں تھا، یہ ایک ہی وقت میں مسلمانوں کے لیے روحانی بنیاد اور ایک بہت بڑی آزمائش کا سال تھا۔ سوچیں ذرا، ایک طرف تو روزے کا حکم آتا ہے، دوسری طرف عرب کی شدید گرمی میں پہلا روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اسی مہینے میں ایک ایسی جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، یعنی جنگ بدر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں روزے کے اصول آج سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ پہلے نیم یہ تھا کہ اگر کوئی افطار کے بعد غلطی سے سو گیا تو بس اگلے دن کی افطاری تک اس کے لیے سب کچھ منع ہو جاتا تھا، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات، سب کچھ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمائی، قرآن میں وحی نازل ہوئی اور یہ مشکل آسان ہو گئی۔ تو یہ تبدیلی آئی کیوں؟ اس کے پیچھے ایک صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ہی اثر انگیز واقعہ ہے۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے اور کھانا سامنے آنے سے پہلے ہی تھکاوٹ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب پرانے اصول کے مطابق ان کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی واقعے کے بعد وہ آسانی والا حکم نازل ہوا، جو واقعی ایک بہت بڑی رحمت تھی۔ تو یہ تو تھی پہلے رمضان کی کہانی۔ اب آتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، رمضان کی خاص عبادات، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس مہینے کو باقی مہینوں سے بالکل الگ اور خاص بناتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ یہ نام خود بڑا گہرا ہے۔ یہ نکلا ہے عربی لفظ رمضہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے جھلسا دینے والی گرمی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ایمان والوں کے گناہوں کو ایسے ہی جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے سورج کی تپش زمین کو جھلسا دیتی ہے۔ تو اس مہینے کی روحانی عمارت آپ کہہ سکتے ہیں 4 خاص ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، دن کا روزہ جو فرض ہے۔ دوسرا، رات کی تراویح کی نمازیں۔ تیسرا، قرآن کی تلاوت، جتنا ہو سکے پڑھنا اور سننا۔ اور چوتھا، آخری 10 دنوں میں اعتکاف، یعنی سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں اللہ سے لو لگانا۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ آخر ایسا کیا ہے اس مہینے میں کہ اسے نیکیوں کا سیزن یا موسم بہار کہا جاتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ ٹیبل تو سمجھیں ایک طرح کی ڈیوائن اسپیشل آفر ہے۔ دیکھیں ذرا، عام دنوں میں کوئی نفل عبادت کی جائے تو اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن رمضان میں وہی نفل عبادت فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور ایک فرض کا ثواب وہ 70 گنا بڑھ کر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! لیکن رمضان کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ اس حدیث قدسی میں بتایا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ سوچیں ذرا اس بات کی گہرائی کو۔ اس کا بدلہ جنت کے محلات یا نعمتیں نہیں، اس کا بدلہ خود اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ فرض کریں ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے وزیروں کے لیے ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے۔ سب وزیر خزانہ لوٹنے میں لگ گئے، لیکن ایک وزیر نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور سیدھا بادشاہ کے پیچھے چل پڑا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں خزانہ نہیں چاہیے؟ تو اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جسے آپ مل گئے اسے تو سارا خزانہ ہی مل گیا۔ بالکل یہی معاملہ روزے کا ہے۔ اچھا، روزے کو ایک ڈھال بھی کہا گیا ہے، ایک ایسی شیلڈ جو ہمیں 3 بڑی خطرناک چیزوں سے بچاتی ہے، شیطان کے حملوں سے، اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے۔ لیکن یہاں ایک وارننگ بھی ہے، یہ ڈھال کوئی لوہے کی نہیں ہے۔ جھوٹ، غیبت اور برے کام اس ڈھال میں سوراخ کر دیتے ہیں، اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ڈھال کو مضبوط رکھنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ 83 سال سے بھی زیادہ، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک رات کی عبادت کا اجر ہے۔ جی ہاں، لیلۃ القدر،
جسے قرآن نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے، یعنی ایک رات میں 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب۔ یہ ہے رمضان کی طاقت۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے سفر کے آخری اور شاید سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف، آخری رمضان کی نشانیاں۔ جی، وہ پیشنگوئیاں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخری رمضان کیسا ہوگا؟ کیا اس میں کچھ خاص ہوگا؟ احادیث کے مطابق ہاں، اس کی کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی جو بہت واضح ہوں گی اور جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ایک آواز ہے، کوئی عام آواز نہیں بلکہ ایک خوفناک چیخ، ایک پکار جو آسمان سے آئے گی۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ دنیا کے آخری رمضان کے بیچ میں ایک جمعے کی رات کو پیش آئے گا، اور یہ اتنی بلند ہوگی کہ ہر کوئی اسے سنے گا اور دہل جائے گا۔ تو اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بھی واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ 5 کام کرنے ہیں۔ پہلا، فوراً اپنے گھروں کے اندر چلے جائیں اور دروازے بند کر لیں۔ دوسرا، خود کو کسی کمبل یا چادر میں لپیٹ لیں۔ تیسرا، اپنے کان بند کر لیں۔ چوتھا، فوراً سجدے میں گر پڑیں۔ اور 5واں، سجدے میں یہ دعا پڑھیں: سبحان القدوس ربنا القدوس۔ صرف یہی نہیں، اس چیخ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ اسی رمضان میں 15 تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور دن کے وقت سورج گرہن بھی ہوگا۔ شام یعنی سیریا کے علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اور پھر اسی رمضان کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب یہ ساری خوفناک نشانیاں، یہ پیشین گوئیاں ہمیں ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سچائی کی طرف واپس لاتی ہیں، اور وہ سچائی اس بات میں چھپی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یعنی آخر میں ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی رشتہ، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، نہ باپ، نہ بیٹی، نہ کوئی اور۔ وہاں صرف 2 چیزیں ہوں گی جن کا وزن ہوگا، ایک ہمارا ایمان اور دوسرا ہمارے عمل، بس۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، اگر انجام کار صرف ایمان اور عمل ہی کا سودا ہے تو پھر ہم اس آخری ملاقات کے لیے، اس سب سے بڑے امتحان کے لیے خود کو آج کیسے تیار کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔